بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے اور برحق ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ہر شخص تنگ دستی کا خوف رکھتا ہے اور پریشان حال رہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر چاہے کوئی کافر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی ٹینشنوں، ذہنی پریشر اور ان تنگ دستی کے خوف سے نکل سکے اور مال وافر مقدار میں آپ کے پاس ہو، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو پاکستان کے ایک جید عالم دین نے خود بتلایا ہے۔ یہ عالم دین کوئی عام عالم دین نہیں ہے، یہ پاکستان کے چوٹی کے عالم دین ہیں جن کی اپنی خانقاہ ہے اور لاکھوں پاکستانی ان کے مرید بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی لوگ ان کے مرید ہیں اور ان کے خانقاہوں میں آتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کا بتانے کا مطلب صرف یہی تھا کہ آپ کو ان کی بتائی ہوئی بات پر یقین ہو تاکہ اس بات میں وزن پیدا ہو سکے۔ ایک اتنے بڑے عالم دین نے ظاہر ہے جو وظیفہ بتائے گا تو وہ بہت سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے ہی بتائے گا، اور یہ وظیفہ ویسے بھی مالی اسباب کے لحاظ سے بے حد مشہور ہے۔ بہت سے عالم دین بھی اس کو وظیفے کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بے حد پریشان ہیں اور مالی مشکلات نے آپ کا گلا پکڑا ہوا ہے اور آپ کو نہ کوئی روزگار مل رہا ہے اور آپ بے روزگار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، آپ کو روزگار مل جائے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس برکت سے خوب نوازے گا، آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو مال بھی دے گا اور آپ کو تنگ دستی کے خوف سے بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ اس وظیفے سے پہلے آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، وہ آپ کو ہر صورت پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے ایک بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، مکمل درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، یا پھر 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 11 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ تاثیر رکھے گا یہ وظیفہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں تو بہتر ہے، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ وظیفہ کر کے آپ نے پوری توجہ اپنے وظیفے پر رکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اس وظیفے پر آپ نے پوری توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں اس حوالے سے۔ پھر آپ نے ہر نماز کے بعد اسی طرح وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کچھ دن بعد دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی تنگ دستی کا خوف ختم ہو جائے گا، آپ کو رزق وافر مقدار میں ملے گا، آپ کی بے روزگاری دور ہو جائے گی، آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا اور آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں،
اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ باقی میں نے اور بھی اسباب، مالی اسباب کے لحاظ سے اور ویسے بھی دوسری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میرے چینل کو آپ وزٹ کریں، ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے آپ فیض یاب ہوں۔ میں اس چینل پر کوئی عام سے وظائف نہیں بتاتا، بلکہ جو بڑے بڑے شیوخ علماء کرام ہوتے ہیں ان کے بتلائے ہوئے وظائف بتاتا ہوں، جو احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہوتے ہیں اور جو حدیث قدسی بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر مستقبل میں آنے والی ویڈیوز آپ کو میری مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔